ہمارا ڈاکٹر دوائی لکھ کے دیتا ہے وہ کاؤنسلنگ نہیں کرتا جو ریکوائر ہے. یعنی دو حصے ہونے چاہیے, ایک ہے لائف سٹائل موڈیفیکیشن اور ایک ہے میڈیسن. لائک اگر لپڈ کسی کے خراب ہیں, جسے چربی کہتے ہیں خون کی, تو آسان ہے کہ لپڈ کے لیے میڈیسن لکھ کی دی جائے اور جان چھڑا لی جائے. اٹس اے ایزی وے کہ 20 مریض بھگتا دی ہیں دوائی لکھ کے. بلڈ پریشر آئی ہے, لوپرین آپ لکھیں گے, اگر کسی کا بلڈ تھک ہے تو وہ لوپرین تو کام کر جائے گی, لیکن اگر آپ نے یہ نہیں بتایا بھائی اگر یہ واک کرو گے, اس طرح کرو گے, یہ کیونکہ ڈاکٹروں کو پتہ ہی کوئی نہیں, اگر پتہ ہے تو تھوڑا پتہ. اسی طرح جو ہیلتھ ہے وہ بیسڈ ہے. اب اس کے پیچھے دو ریزنز بھی ہیں, میں سائنٹیفک وجہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. دنیا میں جو ہیلتھ کا نالج ہے نا وہ دو بیسڈ پہ کھڑا ہے پورا. یہ اگر آپ کو سمجھ آ گیا نا, میں پھر یہ جو بیسک کانسیپٹ بتا رہا ہوں, تو آج سے آپ کی لائف میں ایک بڑا چینج آنے والا ہے اگر یہ چھوٹا سا کانسیپٹ سمجھ آ گیا. ایک ہے ریئل اسلامک کانسیپٹ, اس کو میں نیچرل کہتا ہوں. یہ ایکچولی نیچرل کانسیپٹ ہی یہی ہے, یہ پرانا ہے, کوئی ایسا نہیں, اسلام نے ہر مذہب نے اسی کو ایڈریس کیا. اور ایک ہے آج کا ماڈرن جو کانسیپٹ ہے ہیلتھ کے بارے میں. ماڈرن کانسیپٹ میں انسان ایک جسٹ اسپیشی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اسی لیے اس کو ایک اسپیشی سمجھ کے ٹریٹ کیا جاتا ہے. اسلامک کانسیپٹ میں یہ سول ہے ود مٹیریل باڈی از ہیومن. تو جب آپ سول کہتے ہیں اور باڈی کہتے ہیں, یہ صرف باڈی ہے. ادھر ان کے ہاں سول کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ماڈرنزم نے سول کو کوئی ٹچ نہیں کیا, اس لیے سول ہیلنگ دنیا میں اس سے آئی ہے. یہ جو سارا گورا بھی فالو کر رہا ہے وہ رومی کو فالو کرنے لگ پڑا ہے. رومی کے مزار پہ اتنا گورا کیوں نظر آتا ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ دنیا میں اسلامک نظریات ایولیوشن کے ساتھ آگے چلے گئے ہیں. الکیمسٹ جو ہے بیسیکلی پالو کوہلو کا از ناٹ اے مسلم بیسیکلی, لیکن کیوں اتنا دنیا میں پڑا گیا, یہاں 40 رولز آف لو اتنی دنیا میں کیوں بکی, کروڑوں کاپی ہیں, وہ بیسیکلی اسلامک فلسفیز ہیں. تو ہیلتھ کا کانسیپٹ یہ ریئل ہے, یہ غلط ہے, پورا میڈیکلی اس پہ کھڑا. اب اس کا تعلق داڑھی والے مولوی اور بغیر داڑھی والے مولوی کا اور بغیر داڑھی کے ڈاکٹر اور داڑھی والے ڈاکٹر کا نہیں ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جس کو فالو کر رہا ہوں وہ نان اسلامک ہے. نہیں سمجھے؟ بنیادی طور پہ ایم بی بی ایس کی ڈگری اور سارا جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اناٹمی فزیولوجی, وہ بیسیکلی سول لیس نالج ہے. اب کیونکہ اس کا پروفیشن ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے. میری بات آپ سمجھ گئے؟ یہ سارا کھڑا ہی کس پہ ہے, اس کو کہتے ہیں کمرشلزم اینڈ کیپٹلزم. پیسے سے پیسہ کمانا, پیسے سے پیسے ضرب دینا. تو ان کے لیے آئیڈیل سچویشن یہ ہے اس میڈیکل, یہ کیونکہ کمرشل یا اس کے ساتھ ڈالر انوالو ہے, تو جتنے بیمار ہوں گے اتنا پیسہ آئے گا. دیٹس وائی کینسر کا علاج دنیا میں دریافت ہو بھی گیا تو کیمو پہ انویسٹمنٹس اتنی زیادہ ہوئی ہیں کہ وہ کبھی بھی اس کو ختم نہیں کریں گے. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے جی؟ کیونکہ اس میں کمرشل انوالو ہے نا. ادھر آ جائیں, یہ کیا کہتا ہے, دس سسٹم از بیسڈ اپون دی کانسیپٹ دیٹ یو آر اے سول اینڈ یو ہیو اے باڈی. دی برتھ آف سول از کبھی ہوئی تھی اور ڈیتھ نہیں ہے. خالق اور مخلوق میں فرق یہ ہے کہ خالق کا نہ پیدائش ہے نہ موت ہے. کل ہو اللہ. مخلوق ہے روح, اس کی پیدائش ہے, موت نہیں ہے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہا گیا, پھر تم جنت میں چلے جاؤ گے. سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ جو سول ہے جو کہیں سے آئی ہے, جب آپ سول سے شروع کر کے باڈی پہ جاتے ہیں نا تو پھر سمجھ آتا ہے ہمیں بغیر سول ہیلنگ کے باڈی ہیلنگ نہیں ہو سکتی. میں کو قریب قریب پہنچاؤں گے نہیں جی. دیٹس وائی ہمارا جو میڈیکل ہے بیسیکلی اسلامک, وہ بیسڈ اس بات پہ ہے کہ یہ ماننا. اب ذرا اس فلسفے پہ آنے لگا ہوں جو پہلا سمجھانے والی چیز ہے, کہ ہمارا علاج جو ہے وہ ایک حدیث یا قرآنک فلسفی پہ کھڑا ہوتا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں جان دی ہے وہ اللہ کی امانت ہے, اس پہ ظلم نہ کرو. یہ ہے میڈیکل کی بیس, ہماری اسلامک میڈیکل کی بیس. اپنی جانوں پہ, اے مومنو اپنی جانوں پہ ظلم مت کرو. یہاں اگر آیت کریمہ پڑھتے ہو تو اس کا مفہوم کیا ہے, اور ہم ہی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا, ہم ظالموں میں سے ہیں.
سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے کوئی ہے ہم میں ہی جو کیا کرتا ہے، ہم ہی پہ ظلم کرتا ہے. تو وہ جو سول کا پارٹ ہے نا، اس کو مس کر کے آپ ہیلتھ کی طرف نہیں جا سکتے. جتنا ہمارا ہیلتھ کا سارا کچھ پڑا ہوا باہر کی دنیا، واک کر لیں، کھانے کھا لیں، سارا کچھ کر لیں. سر جی میں آپ کو بڑا بنیادی رول بتا رہا ہوں، جس کی سوچ مثبت نہیں ہے وہ ہیلدی نہیں رہ سکتا. رول نمبر 1 تو یہی ہے. جس کی سوچ میں جراثیم ہے نیگیٹیوٹی کا، منفی جس طرح یار کیسے ممکن ہے کہ یہ پانی میں ایک قطرہ آپ کا گر جائے تو کوئی پی لے؟ اگر آنکھوں کے سامنے گراؤ نہیں پیے گا نا، ناپاک ہو گیا نا. سر ہم کتنی ناپاک سوچتے ہیں، کبھی سوچا ہم نے؟ تو کھانا ناپاک نہیں کھاتے تو سوچ کیسے ناپاک رکھی ہوئی ہے؟ تو یہ کرنے کا کام پہلا تو کیا ہو گیا جی، کہ سول کے اوپر بیسڈ ہے.